رب سے جڑنے کا سفر۔ شہریار کا موبائل بجا۔ وہ اپنا اسٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر ساتھ ہی دل بھی دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا اسٹور بند کیا اور فوراً سے گھر روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھ، جب نہیں رہوں گی نا پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں، میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہکا لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر۔ شہریار دل میں دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے ہی سے ہی نائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس بلوا دی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا، جس کے ہاتھ اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھے، وہ نائلہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا۔ کافی سیریس اٹیک تھا۔ شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے۔ بہرحال انہیں کچھ دن تک یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے شہریار کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا سر؟ شہریار تڑپ کر بولا۔ بیٹے ہم بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا۔ رسی؟ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے کہ اس کتاب میں قرآن کو رسی کہا ہے؟ یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کے سلیبس میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ قرآن پاک کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نہیں سوچا تھا۔ قرأت قرآن کو اللہ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اللہ نے صرف رسی ہی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔ تمام انسانوں کی بنائی ہوئی کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا اسے، بلکہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ میں اور تم کہاں لگا سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 122۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو کھائی میں دوبارہ گر جاتی۔ بالکل، اسے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی سے نئی بات کھلتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہ قدرت سے دوستی کر لی، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا اور کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اسی طرح بعض سوالوں کا بھی، مگر یہ سب وقت کی لگائی ٹھوکر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ شعور کو بیدار کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہیں، لگنے والے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہیں۔ انسان اگر خوشی سے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اپنے راستے پر آنے لگی تھی، شاید اسے لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔
فاطمہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اسے ایک ہفتہ مزید یونیورسٹی سے آف لینا پڑا، مگر قرۃ العین سے ملنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ جس بھی حال میں ہوتی نماز نہیں چھوڑتی تھی، خواہ لیٹ ہو کر کے پڑھتی، مگر پڑھتی ضرور۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگا تھا کہ ترجمہ محض ریڈ کر رہی ہے، اس لیے ایک خلش تھی جو رہ جاتی تھی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگتی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بیزار ہو کر تھک جاتا ہے، پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے، تب اندر بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کسی طرح اس رب کے قریب ہو جائے، پھر اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا۔ مگر بہت سے لوگ خود کو اس دھوکے کی دنیا سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرٹینمنٹ میں مشغول رکھتے ہیں، ایک سے نکلے تو دوسرے میں، بس ہر چیز میں شغل، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنک، کبھی انٹرنیٹ پر آوارہ گردی۔ غرض شیطان نے ڈھیروں رستے سجھا دیے تھے، بس کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے، روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا اسے سنوارنے بنانے میں لگا ہوا تھا، اور جس روح نے رب کے پاس جانا تھا وہ خواہ کتنی ہی گندی ہو، اس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ آج اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی، اس سارے عرصے میں اس کا موبائل آف ہی رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاتح؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے بتا ہی دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی ہو اور کمزور بھی، سب خیریت ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ کہا اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوستوں کا اثر ہونے لگ گیا ہے تم پر؟ قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ غرض کتنے ہی سوال اور کمنٹس تھے جو اس کی دوستوں، کلاس فیلوز نے کی، وہ زچ ہو گئی۔ بیمار ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے اس سے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی، معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی جائے۔ یہ اس کی پہلی کوشش تھی، مگر دوستوں کے کمنٹس سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پہ یا ان کی دوستی پہ بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔ اس نے نہایت غصے سے قدرت سے کہا، جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تک کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا چھوڑو نا، دیکھو تم نے اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، تو اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں۔ سمجھتی کیا ہیں اپنے آپ کو؟ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ العین کیسے اتنے عرصے سے ان سب کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں، مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ جب اللہ تھام لیتے ہیں پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ قرۃ العین ہنس پڑی۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نظر نہیں آتا مجھے، قرۃ العین نے مسکرا کر کہا اور قرآن پاک کھولنے لگی۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرۃ العین نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کو۔ قرۃ العین کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا۔ اسے یقین تھا کہ اب یقیناً کوئی نہ کوئی جواب ملے گا۔ آخرکار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ تو جناب ہمیں چھوڑ کر نئی دوستیں بنا لی ہیں؟ سفیان نے اچانک سے فاطمہ کو پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی کتاب دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک سے جھٹکا لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیکھا اسے، اور اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ملاقات ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک وہ اسے مکمل اگنور ہی کر رہی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ العین کے کہنے پر سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی۔
پلیز آئندہ مجھ سے ملنے کی یا رابطہ کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی نہیں تھی وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کہا تھا کہ مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا۔ فاطمہ کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، تصویریں بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ کیا کہا؟ سفیان پلیز ایسا مت کرنا، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف سے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی۔ اس کی تصویروں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس گناہ کی سزا اسے ملنے والی تھی، مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی۔ پھر کیوں اس کا گناہ گار ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ لڑکھڑا گئی۔